میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔ اب دیکھیں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امی کی بات کیسی مانی۔ آپ جب بغداد معلیٰ کے لیے چلے تو امی نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ کیا فرمایا؟ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ڈاکو آ گئے۔ اب ڈاکو کیسے خطرناک ہوتے ہیں نا، اب ڈاکو آ گئے، اب ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، لوٹتے لوٹتے ہمارے غوث پاک کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اس ٹائم پر؟ 18 سال کی تھی، آپ نوجوان تھے۔ اب ڈاکو کو یہ کبھی نوجوان ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک ڈاکو نے کیا پوچھا؟ ایسے پوچھ لیا، بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ کون بتائے گا؟ چلیں احمد رضا کو دیں۔ جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کیا؟ 40 دینار 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ رضائی میں ہے جو اس میں امی جان نے، میری امی جان نے اس میں میری دی گدری میں سی کر دی ہیں۔ تھی۔ جی تو ڈاکو نے کیا کہا؟ تیرے ڈاکو نے یقین ہی نہیں کیا، بولا بچہ ہے بھی، یہ مذاق کر رہا ہے میرے سے، ایسے ہی چلے گئے وہ۔ ایسے ہی بول رہا ہے، اس کے پاس 40 دینار تھوڑی کوئی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈاکو آگے بڑھ گیا۔ غوث پاک کو تو ان کی امی نے 40 دینار دیے تھے، اور کیا فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ اب ڈاکو تو آگے چلا گیا، اس کو تو یہ تو یقین ہی نہیں آیا۔ اب جب یہ سارا مال ایک جمع ہو گیا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، تو اس میں اس نے کہا کہ ایک نوجوان ملا، اس نے بڑی عجیب بات کی۔ میں نے اس کو پکڑ کے کہا تو اس نے کہنے لگا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور میری ماں نے مجھے گدڑی میں سی کے دی ہیں۔ تو یہ کیا؟ یعنی کپڑے میں سی کر دیے تھے سنبھال کر رکھنے کے لیے، جیسے ہم لوگ جیب میں رکھتے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس کو بلاؤ، کون ہے؟ تو بلائے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں بچے مذاق کرتے ہو؟ کیا کیوں؟ کہ تم نے کہا 40 دینار ہے۔ بولا ہے نا۔ بولا کہاں ہیں؟ تو آپ نے 40 دینار نکال کے رکھ دیے، 40 دینار نکال کے رکھ دیے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، بولا تم نے سچ کیوں بولا؟ ہم سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں، تم نے سچ بول دیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میری امی جان نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیا فرمایا تھا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں جھوٹ کیسے بولوں؟ میں تو امی جان سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب آپ تو نیک تھے، مادرزاد ولی تھے، پیدائشی اللہ کے ولی تھے، اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر دی تھی، ایسی زبان میں آپ کی برکت تھی، اوئے ہوئے ہوئے کیا ہوا پتہ ہے؟ آپ نے جیسے یہ جملے کہے نا، آپ کا یہ جو کلام تھا نا، یہ بالکل ڈاکوؤں کے دل میں اتر گیا، اوئے ہوئے دل میں اتر گیا۔ ڈاکو کو ایسا اثر ہوا، کہا کہ یہ نوجوان، یہ لڑکا، یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے اور میں اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ چوٹ لگی اس کو نا، دل میں چوٹ لگتی ہے نا۔ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ وہ آج سے میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا بھائی، یہ مجھے تو سچ بولنا ہے، میرے کو اچھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی۔ جیسے انہوں نے توبہ کی تو اب جو ان کے ساتھ ہے کہ اب ڈاکے میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے، توبہ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو جتنے بھی ڈاکو تھے سب نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے سارے نیکی کے راستے پہ چل گئے۔ تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کون سا کام کیا؟ سچ بولنے کا۔ کیا کام کیا؟ سچ بولنے کا۔ سچ بولنے کا۔ اور ہمارے یہاں ہم سچ نہیں بولتے، اسکول میں جھوٹ، مدرسے میں جھوٹ،
تو گھر میں جھوٹ، تو امی سے جھوٹ، تو ابو سے جھوٹ، تو بھائی سے جھوٹ، تو بہن سے جھوٹ، ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنا تو بری بات ہے نا، جھوٹ بولنا بری بات ہے. اور جھوٹ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے. جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ملتا ہے. تو جو بڑے ہیں وہ بھی جھوٹ نہ بولیں، جو مدنی منع بچے ہیں وہ بھی جھوٹ نہ بولیں کہ ہم جس کے مرید ہیں وہ سچ فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ سچ فرماتے تھے. تو اب انشاءاللہ سچ کہیں گے نا؟ آپ بھی مدنی منوں گھر بیٹھے ہوئے آپ بھی نیت کریں ہمیشہ سچ بولیں گے. اب اس میں والدین سے ضرور مدنی التجا کروں گا کہ دیکھیے آپ کا سچ کا انداز آپ کے مدنی منع اور مدنی منیوں کو سچائی کی طرف لائے گا. تو انشاءاللہ آپ بھی گھر میں جب سچ بات کریں گے مدنی منوں کے ساتھ، مدنی منیوں کے ساتھ، خود آپس میں بھی جب آپ سچ کا سہارا لیں گے، سچ بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے مدنی منع اور مدنی منیوں کو بھی سچ بولنے کی عادت نصیب ہوگی. اور انشاءاللہ خوب کو ثواب ملے گا کہ انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. چلے اب آپ کو کیا کیا بات کرنی ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کی کنیت، نام اور لقب بیان کرتے. یا غوث پاک، اتنے سارے سوال ایک ساتھ، کیا کیا پوچھا؟ بیٹھے. اللہ اللہ اللہ. کیا پہلے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام موسیٰ اور کنیت ابو صالح جی، اور لقب جنگی دوست. ارے واہ، میں نے تینوں جواب صحیح دے دیے. آپ میرے کو تحفہ دو بھائی، میں نے تینوں جواب صحیح دیے نا، تو پھر مجھے تحفہ دو. ایسا تو نہیں کرو، آپ مجھے تحفہ نہیں دو، میرے سے تحفے لیتے رہو گے. چلو ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب. تو پتہ چلا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد ہیں ان کا نام موسیٰ، سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کنیت ابو صالح، اور آپ کا لقب تھا جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو سید موسیٰ ابو صالح، سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے والد گرامی کا پورا نام ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. چلے احمد رضا کیا پوچھے؟ یار آپ تو لکھ کر یا غوث پاک. احمد رضا نے جیب سے پرچی نکالی تو پرچی نکال کر پوچھ رہے. جس دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولادت ہوئی جیلان شریف میں ہوئی، تو اس دیار ولادت میں نہیں دیکھتا. چلو میں نہیں دیکھتا. چلو بھائی میں نہیں دیکھوں گا، یہ احمد رضا دیکھ کر بڑھ. تو اس دیار ولادت میں کتنے بچے ہوئے اور وہ کیا بنے، اور ان میں سے کتنے لڑکے تھے؟ یہ سارا سوال لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بیٹے ہی پیدا کیے، سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے، اور ان کی تعداد تھی 1100 اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے. سبحان اللہ. صحیح ہے، جواب درست ہے. بولو صحیح. وہ عبدالحبیب بھائی کیسے بولتے ہیں؟ جواب درست ہے کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. اور پاپا کیسے کہتے ہیں؟ پاپا بھی اسی طرح کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا. عبدالحبیب بھائی کا جواب درست ہے. اور آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے انگلش والے کیا کہتے تھے؟ وہ انگلش والے نہیں آتے جنہوں نے انگلش میں کیا تھا سلسلہ نالج از لائٹ. آپ کا جواب شہزاد حضور فرماتے آپ کا جواب مرحبا. اور وہ کیا کہتے تھے ہمارے جو انگلش والے تھے؟ یور آنسر از رائٹ. نہیں کیا رائٹ کہتے تھے؟ اور اسی یور آنسر از کریکٹ. کیا کہتے تھے؟ کریکٹ. ہاں تو یہ ٹھیک ہے. جو کیا کہتے تھے؟ کریکٹ. کریکٹ. ماشاء.
تو آپ کا جواب درست ہے. اب مجھے آپ لوگ تو تحفہ دیتے ہوئے نہیں ہو یار, ایسا تو نہیں کرو یار پاپو, ان کو بھی تو کچھ مجھے تحفہ دلا گئے. اب میں آپ کے تحفہ کیسے لوں گا؟ آپ تحفہ دو گے تو نہیں لے سکتا نا. تو ٹھیک ہے, یہ مجھے دعا دے سکتے ہیں. آپ مجھے دعا دیں کہ یا اللہ عمران کی بے حساب مغفرت کر دے. آمین. ٹھیک ہے, اللہ میری بے حساب مغفرت فرمائے اور میں جب تک جیوں غوث پاک کی غلامی میں جیوں, اعلیٰ حضرت کی غلامی میں جیوں, امیر سنت کی غلامی میں جیوں. دعا کریں گے نا میرے لیے؟ یہ میرے لیے انشاءاللہ بہترین تحفہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا علم کس عمر میں ہوا؟ آپ کو آپ کی ولایت کا علم کس عمر میں ہوا؟ 10 سال کی عمر میں ہوا. صحیح ہے. تو یوں کہ سوال کے مائک لے لیا, میرا سوال جواب درست ہے, سننے ہی نہیں دیا آپ نے. میرا جواب درست ہے جی. تو یہ کیوں نہیں بولتے میرا جواب درست ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ, میرا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا اب آپ ہی مجھ سے سوال کرو گے, میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا. یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے احمد رضا کی. اچھا اب یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمانے کے لیے جو آپ کے استاد محترم نے آپ کو جو پانی میں دھکا دیا, ان کا نام کیا تھا؟ احمد رضا بتائے گا. 3 سوال کیے تھے نہیں, چلیں آپ بتائیے. غوث اعظم کو تو دھکا دیا تھا آزمانے کے لیے. چلے مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا نا, یہ جواب دیں گے. ان کا مائک دیں. حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہو گیا ہے آپ کا, ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. تو حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آزمانے کے لیے پانی میں دھکا دیا. جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی میں آپ تشریف لے گئے, آپ نے غسل کی بھی نیت کر لی تھی, لیکن آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا, کیونکہ آپ استاد تھے نا. تو کبھی استاد آزماتے ہیں, پیر آزماتے ہیں, تو اس میں مرید کو, شاگرد کو برا نہیں ماننا چاہیے, بلکہ آزمائش میں, امتحان میں پورا اترنا چاہیے. امی آزماتی ہے, ابو آزماتے ہیں, تو امتحان لیتے ہیں. جیسا آپ کا امتحان ہوتا ہے نا, تو جو امتحان سے ڈر جائے, جو امتحان سے گھبرا جائے, یہ ویسے فیل ہو جاتا ہے. تو امتحان میں کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو ڈرے نہیں, جو مضبوط رہتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, ان کو امتحان میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوتی ہے. آپ کچھ پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ مائک آپ کے ہاتھ میں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال مبارک ہوا وہ 91 آپ کی عمر تھی, 91. کیا ہوا جواب؟ آپ کا جواب درست ہے. میرا پہلا جواب درست ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ جو پڑھائی تھی سید سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, یہی ہے نا؟ پتہ ہے آپ کو کیا نام ہے؟ اور تو پھر پتہ ہے نہیں تو میرا جواب کیسے درست بولو گے بھائی؟ چلیں کون بتائے گا؟ چلیں ان کو دے مائک. سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو میرا جواب درست ہوا نا یار؟ جواب درست ہوا نا؟ تو آپ بولو ان کا جواب درست ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے جو مین جو چیز سیکھی ہے, سمجھی ہے, وہ کیا ہے؟ سچ کی برکت. سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا.